کالم کے آغاز سے پہلے میں بقائمی ہوش و حواس اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اس میدان میں 30 سال قبل LLB کی سند بھی حاصل کر چکا ہوں۔ سول سروس اکیڈمی میں DMG گروپ کی ٹریننگ کے دوران پاکستان میں نافذ العمل تقریباً تمام قوانین کی تعلیم کے حصول کے بعد 9 سال بحیثیت سب ڈویژنل میجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ عدالتی فرائض بھی سر انجام دے چکا ہوں اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد ہائی کورٹ کا لائسنس یافتہ ایڈوکیٹ ہوں۔ اس لیے یہ کالم میں کسی جذباتی صورتحال سے مغلوب ہو کر تحریر نہیں کر رہا، بلکہ قانون کا جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے اس کی روشنی میں تحریر کر رہا ہوں۔ میں اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ کسی بھی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ سنائے جانے کے بعد عوام کی ملکیت ہوتا ہے اور اس کے محاسن اور خرابیوں پر بحث ہر شخص کا آئینی حق ہے۔ ان معروضات اور وضاحتوں کے بعد مجھے جس فیصلے پر گفتگو کرنا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز و محترم جج جناب بابر ستار صاحب کا وہ فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 18 سال سے پہلے کیے گئے شرعی ایجاب و قبول کے باوجود ایک مجرمانہ فعل ہے۔ گویا قانون کی نظر میں یہ تعلق ناجائز ہے جسے انہوں نے فی الفور ختم کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اس فیصلے میں بڑی حیران کن اور افسانوی بحث چھیڑ کر نتائج برآمد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ برطانوی ہندوستان میں معاشرے کو مغربی اقدار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 1929 میں کم سنی کی شادی پر پابندی لگانے کے لیے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ اسی سال برطانوی پارلیمنٹ نے 10 مئی 1929 کو شادی کی عمر 16 سال قرار دی تھی۔ اس قانون کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں جرم و سزا کے معیارات طے کرنے کے لیے بلوغت کو عمر کے ساتھ میڈیکل معائنے سے بھی منسلک کیا گیا تھا۔ اسی طرح جرم کے تعین کے لیے تعزیرات پاکستان کے سیکشن 82 اور 83 کے تحت جرم کی ذمہ داری 7 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتی تھی، جو 1875 کے بلوغت قانون سے منسلک تھی، لیکن اسے 2016 میں بڑھا کر 10 سے 14 سال کر دیا گیا ہے اور جج کی ثوابدید پر بھی چھوڑ دیا گیا کہ وہ جرم کے مطابق مجرم کی عمر کا تعین کرے۔ اسی طرح 2000 کے آرڈیننس جوونائل جسٹس سسٹم کے تحت مجرم بچوں کی عمر کی حد 18 سال کر دی گئی ہے، جس کے تحت کسی بھی 17 سال 11 ماہ بعد 30 دن کے قاتل کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس قانون کے نفاذ سے لے کر اب تک جس طرح لوگوں نے اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے نوجوانوں کا استعمال شروع کیا، اس کی شرح خوفناک ہے۔ اسی طرح تعزیرات پاکستان کی دفعہ 375 اور 376 میں جو زنا بالرضا اور زنا بالجبر سے متعلق ہے، اس کے لیے عمر کی حد 16 سال رکھی گئی ہے۔ کسی معاہدے پر دستخط کرنے، ڈرائیونگ لائسنس بنانے یا ووٹ ڈالنے وغیرہ کے لیے عمر کی حد 18 سال ہے۔ یہ ہے پاکستان کے قوانین میں عمر کے تعین کی الجھی ہوئی صورتحال۔ جج صاحب نے ان تمام قوانین کا ایک شاندار افسانوی منظرنامہ اور اختیارات نامہ تیار کیا اور ان سب کو شادی یا نکاح کے ساتھ منسلک کر کے فیصلہ تحریر کر دیا۔ اس کے لیے وہی دلیل دی گئی جو انسانی حقوق کے ترجمان کم سنی کی شادی کے خلاف دیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 18 سال سے پہلے شادی کے اہم ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جج صاحب نے اس کو ایک باہمی معاہدے کے قانون سے بھی جوڑا اور پھر اس نکاح کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 375 کے تحت زنا بالرضا کی عمر یعنی 16 سال سے بھی منسلک کیا اور اس شرعی طور پر منعقد نکاح کو فاسد قرار دے دیا۔ نکاح سرکاری قوانین نہیں بلکہ شریعت کے تحت منعقد ہوتا ہے، جس میں شادی کے لیے بلوغت شرط ہے، جب بھی آ جائے۔ بلوغت کے بعد شادی نہ کرنے کے نتائج سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، بالغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کی شادی کر دینی چاہیے۔ اگر باپ شادی نہ کرے اور نتیجتاً اولاد کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے تو باپ بھی گناہگار ہوگا۔ شادی کے لیے 1929 کا قانون ہو یا دنیا بھر کے قوانین، اس میں صرف اور صرف بلوغت ہی شرط ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان میں عمر کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ اس کو شادی کی ذمہ داریوں سے جوڑنا، بوجھ اٹھانے کے قابل ہونا، سنجیدہ ہونا وغیرہ وغیرہ ایسے لا تعلق مباحث ہیں جن کا اس تصور قانون سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دراصل بلوغت سے لے کر 18 سال کے درمیان والے عرصے میں شادی نہ ہونے دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وارننگ کے خلاف ایک ایسا طرز عمل جس کے نتائج دنیا پر بھی واضح ہو چکے ہیں۔ اس وارننگ کا جائزہ لیں تو دنیا کے جن ممالک نے بھی شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کی، وہاں 18 سال سے کم عمر بن بیاہی ماؤں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت صرف امریکہ میں ہر سال 10 لاکھ کم سن بچیاں مائیں بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسقاط حمل کے کیسوں میں بھی بے شمار اضافہ ہوا ہے۔ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ یہ جنسی تعلقات چونکہ شادی کے قوانین کی خلاف ورزی میں بنتے ہیں، اس لیے ایسی 80% بچیاں اسپتال نہیں جاتی، جس کے نتیجے میں 15% کا حمل
ضائع ہو جاتا ہے، باقیوں میں 30% اسقاط حمل کرواتی ہیں اور 60% ناجائز بچے پیدا کرتی ہیں۔ یہ کم سن بچیاں عمر کی پابندی کے اس قانون کا مذاق اڑاتی ہیں جس کو بنانے کی سفارش جج صاحب نے اپنے فیصلے میں کی ہے۔ صرف امریکہ ہی نہیں، اگر ترقی یافتہ ممالک کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور سویڈن وغیرہ کو دیکھیں تو امریکہ میں ہر 1000 بچوں میں سے 24 ناجائز یعنی شادی کے بغیر کم سن بچیوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور باقی ملکوں میں یہ شرح 20% ہے۔ یورپ میں اس کمی کی وجہ قانون کا نفاذ نہیں بلکہ اسقاط حمل کی آزادی اور بہتر سہولیات ہیں، لیکن برطانیہ میں یہ شرح خوفناک ہے۔ صرف 2009 میں یہ شرح 48% تھی۔ اس سال وہاں 91,673 کم سن بچیاں حاملہ ہوئیں، جن میں سے 43,301 نے اسقاط حمل کروایا اور 48,372 نے ناجائز اولادیں پالیں۔ شادی کی عمر کی پابندی کے نتائج پر دنیا کے تمام ممالک کے خوفناک اعداد و شمار پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر مجھے جج صاحب کے فیصلے کی بنیادی بحث اور انسانی حقوق والوں کی یہ دلیل کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ 17 سال 11 ماہ اور 30 دن کا لڑکا یا لڑکی اچانک ایک دن بعد کیسے فوراً اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی کی معاشی، معاشرتی، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ 18 سال کی عمر سے پہلے تو ملازمت نہیں ملتی، یعنی وہ اگلے دن اچانک ہر لحاظ سے بالغ نظر ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افسانوی اور بودھی دلیل دی نہیں جا سکتی۔ قانون کی تعلیم کا آغاز اصول قانون سے ہوتا ہے، اور پہلا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کسی معاشرے کی رسم و رواج سے جنم لیتا ہے۔ جس ملک میں لڑکیوں کے رشتے نہ آتے ہوں اور وہ بوڑھی ہو رہی ہوں، لڑکے شادی کے لیے معاشی طور پر تیار ہونے کے لیے جوانی گزارتے، ایسے ملک میں یہ افسانوی بحث صرف اس لیے چھیڑی جاتی ہے کہ اگر کہیں کوئی لڑکا یا لڑکی زنا سے بچنے کے لیے بلوغت آتے ہی اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کے بندھن میں بندھ جائے تو اسے واپس گناہ کی دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے۔